السلام علیکم معزز ناظرین، میرا نام سلیم ہے۔ میرے والد بہت بڑے ذمہ دار تھے۔ ہماری زمین 200 ایکڑ رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ اناج کی فراوانی مالو، زر کی افراط اور زندگی ہر عیش و آرام میں میسر تھا۔ والد کے انتقال کے بعد میں اپنے چچا کے گھر رہتا تھا۔ جارو کے صاحبزادے کا نام ظہیر علی تھا۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، مگر وہ قد و قامت کے لحاظ سے میرے سامنے مچھر تھا۔ وہ ہمیشہ دھینکا مشتی کرتا رہتا تھا۔ میں نے کئی بار اس کی پٹائی کی تھی، لیکن اسے اپنی شکست کا احساس اس لیے نہیں ہونے دیا تھا کہ چچی جان انتقامہ میری پٹائی کر دیتی تھی۔ ان کی بڑی صاحبزادی کا نام غزالہ تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑی تھی۔ اپنی ماں کی طرح مغرور اور بدمزاج تھی۔ خدا نے حسن دیا تھا اور چھوٹی عمر میں نزاکت بھی دی تھی۔ کبھی اس کے سر میں درد ہوتا تھا، کبھی اس کے پیروں میں۔ وہ مجھے اس کی پاؤں دبانے پڑتے تھے۔ اگر انکار کرتا تو مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر سمجھایا جاتا کہ میں چھوٹا بھائی ہوں اور بڑی بہن کی خدمت کرنا میرا فرض ہے۔ اس لیے یہ بھی سمجھایا جاتا تھا کہ میں بڑا بھائی ہوں اور بہن کا کہنا ماننا بھی میرے فرائض میں شامل ہے۔ ان دنوں وہ 15 برس کی تھی اور میں 18 برس کا تھا۔ چچی اسے بھی سمجھاتی تھی کہ وہ میرے ساتھ نہ کھیلا کرے۔ جبکہ وہ چھوٹی سی تھی تب سے میرے ساتھ کھیلتی آئی۔ مجھ سے اتنی مانوس ہو گئی کہ اپنے ماں بہن بھائی کے روکنے ٹوکنے پر بھی میرے پاس چلی آتی تھی۔ میری گردن میں باہیں ڈال کر مجھے بھائی جان کہتی تو میرے اسے بے غرض اور پاکیزہ جذبے پر سرشار ہو کر اسے چومنے لگتا۔ میری ایک بہن تھی، میری دنیا تھی، میری زندگی تھی۔ انہی دنوں کی بات ہے، چچا جان کاروبار کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ غزالہ اور ظہیر اپنے ننیال میں تھے۔ شائنہ میرے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ چچی جان نے بھی اس کی رات بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ میں شائنہ میرے پاس سوئے گی۔ وہ اجازت دے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں رات گئے تک شائنہ کو پریوں اور شہزادیوں کی کہانیاں سناتا رہا۔ وہ بچوں کی کہانیاں سنتے سنتے سو گئی۔ نیند کی حالت میں وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ کہیں میں نے اس کی پیشانی کو محبت سے چومتے ہوئے سوچا کہ میری شائنہ آرام دہ بستر پر سونے کی عادی ہے اور میں فرش پر سو جاتا ہوں۔ وہ محض اس لیے سو گئی کہ وہ ایک بھائی کا بستر تھا، لیکن میں چاہتا تھا کہ میری بہن ہمشی پھولوں کی سیج پر سوئی۔ میں وہاں سے اٹھ کر چچی کے کمرے کی طرف جانے لگا تاکہ ان سے کہہ سکوں کہ وہ شائنہ کو اٹھا کر اس کے بستر پر لے جائیں۔ چچی کی خوابگاہ کا دروازہ اور کھڑکیاں بند تھیں۔ میں نے بے دھڑک دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں تک خاموشی رہی، پھر ان کی آواز سنائی دی، کون ہے فراد؟ کیا تم ہو؟ جی ہاں، شائنہ سو گئی ہے، اسے اٹھا کر لے جائیے۔ اسے سونے دے، میں بعد میں آ کر اسے لے جاؤں گی۔ تم میری نیند خراب نہ کرو۔ چچی آپ نیند میں رہیں گی، وہ بے چاری فرش پر پڑی رہے گی۔ گدھا! کہیں ان کا غصے بھری آواز سنائی دی، جب دیکھو بحث کرنے پر تل جاتا ہے۔ جا بھاگتا جا، نہیں تو جوتے لگاؤں گی۔ میں بھی کچھ ضرورت سے زیادہ ہی ضدی ہوں۔ میں کھڑا رہا اور وہ دروازے کو گھورتا رہا۔ اگر دروازہ کھلا تو میں خود ہی شائنہ کو اٹھا کر لے جاتا اور چچی کے پاس سلا دیتا، مگر چچی ایسی بدمزاج تھیں کہ اٹھ کر دروازہ نہیں کھول رہی تھیں۔
نہ جانے میں کتنی دیر تک اس دروازے کو گھور رہا تھا۔ پھر مجھے دروازے کے پیچھے سے دھیمی دھیمی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ڈارلنگ، تم وہاں پریشان نہ ہو، وہ لڑکا چلا گیا ہے۔ نہیں، تم نہیں جانتے، چچی کی سہمی ہوئی آواز سنائی دی۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے ان کی آنکھیں گھور رہی تھیں۔ کتنی بار میں نے جواب میں اس کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ وہ کسی انسان کا بچہ نہیں ہے، شیطان کا بچہ ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں بہت دیر سے دروازے کو چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہا ہوں، اور وہ خیالی نظروں سے چچی کے کمرے میں تاریکی میں بھٹک رہا ہوں۔ اپنی نظروں سے پوچھ رہا ہوں کہ میں دروازہ کیوں نہیں کھولتی۔ وہ دروازہ ذرا سا کھول گیا۔ ان کے کمرے میں واقعی تاریکی تھی۔ کارڈور کی روشنی میں مجھے صرف انہی کا چہرہ اور شانے نظر آئے تو اس نے یہ کہہ کر اس کے دروازہ بند کر دیا کہ تم جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ سر جھکا دیا، کارڈور سے چلتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ اس وقت میرے کچے ذہن میں یہ بات غر کر رہی تھی کہ چچی کے کمرے میں کون سا شخص ہے اور کیوں ہے۔ وہ واقعی سمجھ میں نہ آیا کہ کسی حد تک سمجھنے کی کوشش بھی کی، دماغ پر دھک چھپ گئی۔ کچھ سمجھنے اور نہ سمجھنے کے درمیان الجھ گیا۔ ہاں، اتنا ضرور کہوں گا کہ چچی کا گھبرانا، کمرے کی تاریکی اور ایک اجنبی مرد کی آواز، سب میں ایسی اسراریت تھی کہ میری عمر غیر محسوس طریقے سے جوانی کی طرف کروٹ بدلنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد چچی میرے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے غصے سے مجھے دیکھا، پھر شائنا کو کمرے میں لے آئیں۔ میرے بستر سے اٹھانے کے لیے جھک گئیں۔ اس وقت میں نے پوچھا، آپ سے کوئی ملنے آیا ہے؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ ذرا دیر کے بعد ان پر گھبراہٹ طاری ہوئی، پھر وہ سنبھل کر میری جانب بڑھتی ہوئی بولی، اتنی رات کو کون ملنے آئے گا؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ میں نے آپ کے کمرے میں کسی کی آواز سنی تھی، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں۔ بات پوری ہونے سے پہلے ہی انہوں نے میرے منہ پر تماچا تھما دیا۔ میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے بولیں، تو کسی کی آواز سنی تھی؟ وہ تیرا کوئی باپ ہوگا۔ میرے سامنے کا چھوکرا، اور مجھے اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے۔ میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ چل بتا کون ہے؟ میرے کمرے میں کون ہے؟ تیری ماں کا یار ہے جس کی تو نے آواز سنی ہے؟ میں نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا کر کہا، خبردار میری ماں کا نام لیا تو، ورنہ میں لحاظ نہیں کروں گا۔ میں ڈٹ کر ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ میرا وہ چیلنج ایسا تھا کہ وہ قدرے حیرانی سے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھنے لگی۔ میں 12 برس کا تھا، مگر قد میں ان کے برابر ہو گیا۔ شاید پہلی بار میرے اونچے قد کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ پیچھے ہٹ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی، لو دیکھو، یہاں کوئی نہیں ہے، تمہیں دھوکا ہوا ہے، تم نے کسی کی آواز سنی ہے۔ میں نے سنی ہے۔ میں ٹپچ کر کمرے کے اندر چلا گیا اور چاروں طرف اس شخص کو تلاش کرنے لگا۔ اتنی دیر تک وہ واپس جا کر شائنا کو لے آئی۔ اسے بستر پر سلاتے ہوئے بولی تھی، ابھی تسلی نہیں ہوئی ہے؟ اس کو تلاش کرنے لگا۔ اتنی دیر میں نے وہ واپس جا کر شائنا کو لے آئی۔ اسے بستر پر سلاتے ہوئے بولی تھی، ابھی تسلی نہیں ہوئی؟ جاؤ یہاں سے دفع ہو جاؤ، کم بات۔ اونٹ کی طرح لمبا ہو رہا ہے، مارتی ہوں تو میرے ہی ہاتھ دکھنے لگے ہیں۔ اچھی بات ہے،
تمہارے چچا کو آنے دو، وہ ہی خبر تمہاری لیں گے۔ میں لاپرواہی سے ان کے کہتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا، مگر مجھے فوراً نیند نہ آئی۔ دیر تک اس شخص کے بارے میں سوچتا رہا جس کی آواز میں نے سنی تھی، مگر وہ نظر نہیں آیا تھا۔ شاید چچی نے اسے بھگا دیا تھا یا شاید کہیں چھپا دیا تھا۔ میں نے ان کی مکاری کو نہ سمجھ سکا۔ رات کو دیر سے آنکھ لگ گئی تھی، اس لیے صبح دیر تک سو رہا۔ پھر چچا جان کی گرددار آواز سن کر ہی میری آنکھ کھلی تو جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ غصے سے بجے تاب کھا رہے تھے۔ نمک حرام جس تھالی میں کھاتا ہے اسی میں چھید کرتا ہے۔ کیا اس دن کے لیے تیری پرورش کر رہا ہوں؟ میں کچھ نہ سمجھتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور سوالیہ نظروں سے تکنے لگا۔ چچی ہوا میں ہاتھ نچاتے ہوئے بولی، اپنے چچا کو دیکھ رہا ہے؟ اس دن کے لیے میں شائنہ کو تیرے پاس نہیں آنے دیتی تھی، روکتی تھی۔ تم چپ رہو بیگم، چچا جان نے کہا۔ ہاں، پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوئے۔ کل رات تم نے شائنہ کو تم نے پیار کیا تھا؟ میں نے اس بات پر سر ہلایا، کہا جی ہاں۔ یہ جواب سنتے ہی چچا جان نے ایک زوردار تماچا میرے منہ پر رسید کیا۔ میں نے اپنا توازن نہ سنبھال سکا، بستر پر گر پڑا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ چھوٹی بہن کو پیار کرنا کتنا جرم ہے، کیسے مکار عورت نے بیچارے لڑکے کو اپنے شوہر سے پٹوا دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر رات والی بات اس کے منہ سے نکل گئی تو میری عزت خاک میں مل جائے گی۔ اللہ بچوں کے ماں باپ کا سایہ ان کے سر پر قائم رکھے، ورنہ یہ یتیم بچے زندگی بھر کے لیے ماں باپ کے پیار کو ترستے رہتے ہیں۔